کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، سرکار کے پہلے جانشین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے موقع پہ مجلس منعقد کی، ان کی یاد میں کیا۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں بادشاہوں کو، جنہوں نے حکومت کی سینکڑوں سال، لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی قبروں پہ لکھا ہے بر مزار ما غریباں، نہ چراغے نہ گلے۔ بادشاہ کی قبر پہ لکھا سلطنت مغلیہ کے کہ ہم وہ غریب لوگ ہیں کہ ہماری قبر پر نہ کوئی پھول چڑھانے آتا ہے، نہ کوئی چراغ جلانے آتا ہے۔ تو دنیا کے بادشاہوں کو تو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن دین کے بادشاہوں کو زمانہ نہیں بھلا سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب قرآن میں، حدیث میں، ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کی کئی آیتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ غور کریں، جن کے بارے میں وحی الہی نازل ہو تو ان کی شخصیت کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اگر میرے اصحاب میں سے کوئی ایک مٹھی جو بھی خرچ کرے، ایک مٹھی خرچ کرے، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تمہارا سونا میرے صحابی کے ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار کو ایمان کی نگاہ سے دیکھ لینا یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ سعادت سب کو کہاں ملتی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور سرکار پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں بزرگوں میں سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں مسائل میں، انہوں نے سارے قولوں کو اکٹھا کر کے سب پر عمل کروا دیا، اور اس میں بتا دیا کہ بزرگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ مسلمان۔ تو اولیت کا درجہ سب کو دیا، کوئی اس بعد میں نہیں،
سب کو تطبیق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بارے میں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا تو اس نے ٹائم لیا، کچھ غور کیا، سوچنے کا موقع لیا، سوائے ابو بکر کے کہ میں نے اسلام پیش کیا تو ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اللہ کی رضا کی ایسی تلاش میں رہتے کہ مکے میں جن بوڑھے غلاموں پر ظلم ہوتا اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو لوگ انہیں مارتے، مکے کے جو کفار قریش تھے انہیں سزا دیتے، ان کی پٹائی لگاتے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے، ان غلاموں پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑتے، تو جو بوڑھے کمزور غلام ستائے جاتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کا حال یہ تھا کہ ان بوڑھے کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے تاکہ ان کے مالک ان پہ ظلم نہ کر سکے۔ ان کے والد ابو قحافہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر تم کو غلام ہی آزاد کرنا ہے تو جوان غلام آزاد کرو، جوان غلام آزاد ہو جائیں گے تو تمہارے کچھ کام آئیں گے، تمہاری کچھ مدد کریں گے، تمہارے دنیاوی کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ان غلاموں کو اپنے کام کے لیے آزاد نہیں کرتا ہوں بلکہ دین کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت اسی پہ نازل ہوئی، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ آپ اپنا مال لوگوں پر اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، کسی کا احسان آپ پر نہیں ہے کہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے آپ آزاد کرتے، نہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نہ ہو اور یہ کمزور غلام لوگوں کے ظلم سے بچ جائیں۔ لوگ جتنے پیسے مانگتے دے کر انہیں آزاد کر دیتے تھے اور وہ ان کے گھر کا کام نہیں کرتے تھے، بس آزاد ہو جاتے تو لوگوں کی دسترس سے نکل جاتے، ان کے ظلم و تشدد سے بچ جاتے، صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ ایک مومن ظلم و زیادتی سے بچ جائے۔ پیسے تو اب بھی ہم لوگ بھی کماتے ہیں مگر جانتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی میں سلطان پور گیا تھا ایک شادی میں، شادی کی تقریب تھی، جلسہ کیا تو وہاں ہمارے کچھ اشرفیہ کے فارغ علماء کرام آئے، ہمارے اس میں کچھ شاگرد بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جہاں ہم لوگ پڑھاتے ہیں وہاں ابھی ایک شادی ہوئی ہے، 2.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے لوگ۔ ہم لوگ مدرسے والے لوگ ہیں تو 2.5 کروڑ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کاش مدرسے میں دے دیتے تو مدرسہ چل جاتا۔ 2.5 کروڑ روپے، میں نے کہا کیا پیسے کا، بھئی کھانے پینے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا۔ کہنے لگے حضرت کیا پیسہ لٹایا، ایسے ہی پھینکا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں۔ ایک بچے نے 6,500 روپیہ لوٹا
تو پیسے تو ہم بھی خرچ کرتے ہیں مگر اپنی نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی واہ واہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت مسلمانوں کی اور دین کی حمایت میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دولت دے تو اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اپنی واہ واہی کے لیے نہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، اس لیے نہ خرچ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کریں گے تو پھر اس پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور دوں گا۔ اس آیت میں حضرت ابو بکر کو اتقا کہا گیا، اور جانتے ہیں سب سے زیادہ متقی، اور قرآن میں دوسری آیت میں آیا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ پرہیزگار تھے، اسی لیے وہ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اتقا، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار تھے۔ احادیث کریمہ تقریباً 181 حدیثیں تو ایسی ہیں جس میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، 300 سے زائد حدیثیں وہ ہیں جس میں حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے اور صحابہ کرام کے، بلکہ ان خلفاء کے تو نام ہیں 300 سے زائد حدیثوں میں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق کا خصوصیت کے ساتھ نام ہے۔ ان کے فضائل و مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، ہم لوگ کیا بیان کر سکتے ان کے فضائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جتنے لوگوں کے احسانات تھے میں نے سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ میں نے سارے احسان کرنے والوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ یعنی آپ غور کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہ چکا سکا، ان کے احسان کا بدلہ ان کا رب قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت آپ کی تھی، اس محبت کی بنیاد پر جو وارفتگی تھی، جو قرب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعتماد تھا آپ پر، اس کی بنیاد پہ حضرت عمر تو یہاں تک کہتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر کا ذکر چھڑ گیا تو حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہے۔ کاش مجھے ابو بکر کے وہ ایک دن اور وہ ایک رات مل جاتے تو عمر اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے دیتے۔ کون سی؟ ایک رات ہجرت کی، ہجرت کی جو رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے ساتھ غار ثور پہ گئے،
آج غار سور جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے چڑھے ہیں غار سور پہ؟ بتائیے اس میں کون لوگ ہیں جو غار سور پہ چڑھیں؟ کوئی نہیں کہہ رہا۔ لوگ جاتے ہیں کہ چڑھیں گے، اور جب نیچے جاتے ہیں، حاجی صاحب میں بھی چڑھا ہوں الحمدللہ 2 بار، لیکن اب ہمت نہیں ہوتی، اب تو سیڑھی نہیں چڑھنے۔ اب لوگ جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ چڑھیں گے، اور جب نیچے جاتے ہیں وہاں کار سے اترتے ہیں غار سور پہاڑ کے نیچے، اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اوپر اتنے بڑے بڑے، تو پھر کار میں بیٹھتے ہیں، چلے آتے۔ ہمت نہیں ہوتی چڑھنے کی، لیکن حضرت ابو بکر اپنی پشت پہ سوار کر کے سرکار کو 1400 سال پہلے کیسے چڑھے، کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ آج تو کشمیریوں نے توڑ کے کچھ راستہ بنا دیا ہے کہ آدمی چڑھ جاتا ہے، اس زمانے میں تو کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس رات میں کس طرح وہ لے کے سرکار کو گئے غار سور پہ، پھر غار کو صاف کیا، اس میں تشریف فرماؤ۔ تو یہ رات حضرت عمر کہتے ہیں ایک رات ابو بکر کی، اور دن کون سا؟ سرکار کا جب وصال ہو گیا تو کچھ لوگ دین اسلام سے پھرنے لگے، مرتد ہونے لگے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے استیصال کا مسئلہ تھا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو زکوٰۃ میں رسی دیتے تھے، اگر وہ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ کروں۔ بڑے جذباتی ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فوج اکٹھا کی ان کے خلاف۔ تو حضرت عمر نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ان کے ساتھ مروت کریں، نرمی کریں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سختی نہ کریں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور آپ ان کے خلاف جنگ کریں گے تو ان کا کہنا دا مناسب نہیں ہے، ابھی یہ کہنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر سیدھے سادے تو بہت تھے، لیکن ایسے مسئلے میں ایسے جذباتی ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ عمر، جب دور جاہلیت میں تم تھے تو بڑے بہادر تھے، اب اسلام میں تم پلپلے ہو گئے، بزدل ہو گئے۔ تم اتنے سخت تھے دور جاہلیت میں، بات بات میں تلوار نکال لیتے تھے، اب مسلمان ہونے کے بعد پلپلے ہو گئے۔ انہو قد انقطع الوحی، سنو وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وقد تم الدین، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب ینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے میرے زندہ رہتے ہوئے؟ عمر سن لو، ابو بکر ابھی زندہ ہے، زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں جو رسی بھی دیتے تھے جانور کے ساتھ، وہ رسی بھی اگر نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ ضرور کروں گا۔ ایسا اعتماد ان کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ ایک دن جس میں ابو بکر اتنے پرعزم تھے کہ انہوں نے پھر مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجا لشکر، مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں بھیجا، اور مرتدین کے مقابلے میں لشکر بھیجا، اور ان سارے فتنوں کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی. بہت جب سرکار کی کوئی ذات کا مسئلہ آ جاتا تو ایسے وہ جذباتی ہو جاتے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عروہ بن مسعود آئے بات چیت کرنے کے لیے، وہ مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، بڑے تجربہ کار آدمی تھے اور پکے والے ان کو اپنا باپ سمجھتے تھے. بہت بادشاہوں سے گفتگو کرنے میں ان کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. تو سرکار کے پاس آئے بات کرنے، اور گفتگو کرنے میں سرکار کی داڑھی کے پاس اپنا ہاتھ بار بار لے جاتے. تو حضرت ابو بکر نے سختی سے منع کیا، اپنا ہاتھ تم رسول اللہ کی داڑھی سے کنارے کرو. تو عروہ بن مسعود بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہے. تو عروہ بن مسعود نے کہا ابو بکر، اگر تمہارا احسان میرے اوپر نہ ہوتا تو میں بڑا سخت جواب دیتا. تو حضرت ابو بکر اتنے جذباتی ہو گئے کہ ارشاد فرماتے امسس بزر اللہ، جو اس زمانے میں گالی ہوتی صرف سرکار کی محبت میں کہ میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ تم مسلمان نہیں ہو اور ہمارے سرکار کی داڑھی کے پاس تم اپنا ہاتھ لے جاتے ہو، یہ کبھی ہم برداشت کریں گے؟ اس نے عروہ بن مسعود نے یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار حضور سے کہ آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں، جب جنگ ہوگی تو یہ سب بھاگ کھڑے ہوں گے. تو حضرت ابو بکر اس وقت جذباتی ہو گئے اور کہنے لگے امسس بزر اللہ، تم اپنے بت کی شرمگاہ چاٹو. تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم الگ ہو جائیں گے، کبھی چھوڑ کے کنارے ہو جائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، ہم اپنی زندگی کے خون کا آخری قطرہ ان کی حفاظت میں بہا دیں گے. یہ حضرت ابو بکر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جب آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابو بکر نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے. سرکار نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے نماز پڑھوائی. یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل اور نبی کی جانشینی کے سب سے لائق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہی تو حضرت عمر نے کہا تھا جب سرکار کا وصال ہوا، جب خلافت کا مسئلہ آیا اور اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عمر کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور فرمایا جس کو رسول اللہ نے اپنے مصلی، اپنے دین یعنی مصلی کے لیے منتخب کیا، ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے منتخب کر لیا. سرکار نے اپنے مصلی کے لیے منتخب کر کے اشارہ دے دیا کہ میرا جانشین کون ہوگا. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب حضرت علی سے پوچھئے. حضرت علی
ایک بار صحابہ کرام سے پوچھنے لگے ہم میں طاقتور کون ہے؟ کون ہے طاقتور؟ لوگوں نے کہا آپ طاقتور ہیں۔ پوچھنے کے بتاؤ کون ہے ہم میں طاقتور؟ لوگوں نے کہا حضور ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں طاقتور۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں تو اپنے مقابل کے ساتھ لڑتا ہوں، لیکن ہم میں سب سے زیادہ طاقتور ابو بکر ہیں۔ پھر دلیل دی انہوں نے کہ غزوہ بدر میں جب یہ مسئلہ آیا کہ آج کی رات رسول اللہ کے خیمے کی نگرانی کون کرے گا، تو 313 صحابہ کرام میں جو تیار ہوئے خیمے کی نگرانی کے لیے وہ ہم میں ابو بکر صدیق، اور کوئی آگے نہیں بڑھا، حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی نگرانی میں کروں گا۔ پوری رات حضرت ابو بکر صدیق اکیلے تلوار لے کے سرکار کے خیمے کے ارد گرد نگرانی کرتے رہے، اور جو بھی دشمن آیا اسی تلوار سے اس کا دفاع کیا۔ کوئی ایسا نہیں تھا دشمن جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے خیمے کے قریب آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوری رات نگرانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے۔ اور غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے غار میں، تو سب سے پہلے جو سرکار کے قریب پہنچنے والوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جتنی جنگیں ہوئیں سرکار کے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان جنگوں میں شریک رہے۔ سرکار کے وصال کے بعد جو لشکر رہ گیا تھا جانے سے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں انہوں نے جس کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اس کو روانہ کیا، اور مسیلمہ کذاب اسی جنگ میں مارا گیا جس لشکر کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے روانہ کیا۔ تو بڑی قربانیاں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ نے ان کے ذریعے دین کا بہت کام لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ جو عقیدت محبت تھی، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری خواہش یہ رہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اور اپنا مال اللہ کے رسول پر خرچ کرتا رہوں، یہ دوسری خواہش ہے۔ اور میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ یہ 3 چیزیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کی بڑی محبوب ترین چیزیں تھیں کہ سرکار کے چہرے کو میں دیکھتا رہوں، میرا مال سرکار پر قربان ہو جائے، اور میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہے۔ اس پر وہ اپنے زندگی کے ان کارناموں پر فخر کرتے، خوش ہوتے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب غائب درجہ محبت ہو۔ مال ہجرت سے پہلے 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، 35,000 تو مکے میں خرچ کر دیا انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے، اور اس میں 5,000 درہم لے کے وہ مدینے میں گئے تھے، بھی خرچ کر دیا سب۔ آپ نے سنا نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر کا سارا سامان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا، کمبل اوڑھ کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، کمبل پہن لیا، سارا سامان دے دیا، تو جبرائیل امین اسی لباس میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو فرمایا کہ ابو بکر اس لباس میں ہیں تو ہم سب اسی لباس میں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا سارا مال قربان کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے۔ قرآن میں آپ کی صحابیت پر آیت نازل ہوئی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کوئی اگر حضرت ابو بکر کو صحابی نہ مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اگر آپ کو صحابی نہ مانے تو گویا وہ قرآن کا انکار